بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ہوا۔ بے نظیر بھٹو جو 2 مرتبہ 1988 سے لے کر 1990 تک اور 1993 سے لے کر 1996 تک پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور پھر قائد حزب اختلاف بھی بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن کی مہم چلا رہے تھے جو کہ جنوری 2008 میں ہونے تھے۔ سیاسی جلسے کے بعد ان پر لیاقت باغ میں گولی چلائی گئی اور اس کے فوراً بعد خودکش حملہ کیا گیا۔ ان کی شہادت کا اعلان 6:16 پر راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں کیا گیا۔ 8 سالہ خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وطن واپسی پر 18 اکتوبر 2007 کو بھی کراچی میں محترمہ کی ریلی میں 2 خودکش دھماکے کیے گئے جس میں وہ بال بال بچ گئیں، اور اس سانحہ کارساز میں کم از کم 180 لوگ مارے گئے۔ اس دردناک سانحے کے پیش نظر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 1 ماہ آگے کر دیے جس میں محترمہ کی پارٹی کو جیت ملی۔ اگرچہ ابتدائی رپورٹ نے یہ ظاہر کیا کہ انہیں گولی لگی ہے، لیکن پاکستان انٹیریئر منسٹری نے ابتدا میں یہ بیان دیا کہ محترمہ کے سر پر گاڑی کا لیور لگنے سے فریکچر ہوا جو ان کی موت کی وجہ بنا۔ محترمہ کے لواحقین نے اس کہانی کو ماننے سے انکار کر دیا اور بحث کی کہ اس کے بجائے بم دھماکے سے پہلے ان کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ انٹیریئر منسٹری نے فوری طور پر اپنا پچھلا بیان واپس لے لیا۔ مئی 2007 میں محترمہ نے بین الاقوامی ایجنسیوں، آرمر گروپ اور بلیک واٹر سے اضافی سیکیورٹی طلب کی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی تحقیقات کے مطابق محترمہ کے قتل کو روکا جا سکتا تھا اگر مناسب سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا۔ اس سارے معاملے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ محترمہ نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی جب ان پر پاکستان اور بیرون ممالک میں کرپشن کے کیسز پینڈنگ تھے۔ دبئی اور لندن میں 8 سالہ جلاوطنی گزارنے کے بعد محترمہ 18 اکتوبر 2007 کو قومی الیکشن 2008 کی تیاری کے لیے کراچی واپس آئیں۔ 18 اکتوبر 2007 میں کراچی ریلی میں جلاوطنی سے واپسی پر ان کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے اور باہر آنے کے بعد مختصر وقت میں یکے بعد دیگرے ان کی ریلی میں 2 دھماکے کیے گئے۔ اس حملے میں محترمہ بے نظیر بھٹو بال بال بچ گئیں اور اس خودکش حملے میں تقریباً 180 بے گناہ لوگ جان سے گئے اور کم از کم 450 لوگ زخمی ہوئے۔ مرنے والے لوگوں میں کم از کم 50 سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی گارڈز تھے جن لوگوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک کے گرد خودکش حملہ آوروں کو دور رکھنے کے لیے ہاتھوں کی انسانی زنجیر بنائی ہوئی تھی۔ جہاں بھاگ ہونے والوں میں 6 پولیس آفیسرز بھی شامل تھے اور ایک اچھی خاصی تعداد سینئر آفیسرز کی زخمی بھی ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس حادثے میں بال بال بچ گئیں اور اس قاتلانہ حملے کے بعد مشرف سے زیادہ سیکیورٹی طلب کی۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیاقت باغ میں راولپنڈی جلسے سے ایک تاریخی خطاب کیا جو ان کی زندگی کا آخری خطاب ثابت ہوا۔ جلسے سے واپسی پر محترمہ بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1 سے زیادہ قاتلانہ حملے محترمہ کی سفید بلٹ پروف لینڈ کروزر پر کیے گئے جب وہ ریلی سے باہر جا رہی تھی، اور ایک خودکش حملہ ان کی گاڑی کے بالکل ساتھ کیا گیا۔ مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محترمہ اپنی گاڑی کی چھت سے اپنے سپورٹرز کو ہاتھ ہلا رہی تھی اور اچانک سے گولی چلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بم دھماکے کی بھی ایک زوردار آواز آئی اور محترمہ گاڑی میں اندر کی طرف گر گئیں۔ اس حادثے کے بعد محترمہ کو 5:35 پر بے ہوشی کی حالت میں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد مصدق خان کی رہنمائی میں ان کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کی گئی۔ یاد رہے اسی طرح کا ایک واقعہ 1951 میں بھی پیش آیا تھا جب پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اسی لیاقت باغ میں گولی لگی تھی اور انہیں بھی اسی راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس مین فرحت اللہ بابر نے ابتدا میں بتایا تھا کہ محترمہ محفوظ ہیں، لیکن 6:16 پر ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ محترمہ کی موت کی خبر سن کر پورے پاکستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔
محترمہ بےنظیر بھٹو کی موت کی وجہ پر بہت بحث کی گئی۔ کبھی بتایا جاتا کہ محترمہ کی موت کی وجہ گاڑی کی چھت پر لگا ہوا لیور لگنے سے ہوئی، اور کبھی کہا جاتا کہ محترمہ کی موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی۔ گاڑی بنانے والی کمپنی ٹویوٹا نے اس بات کو یکسر مسترد کر دیا کہ محترمہ کی موت گاڑی کی چھت پر لگا لیور لگنے سے ہوئی۔ اسی طرح دا نیوز میں بیان دیتے ہوئے ڈاکٹر مصدق نے بتایا کہ محترمہ کی موت کی وجہ سر پر شدید فریکچر تھا جو بیضوی شکل میں تھا۔ اس کے علاوہ محترمہ بےنظیر بھٹو کے جسم پر اور کوئی ظاہری زخم نظر نہیں آیا۔ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی پتہ چل سکتی تھی، لیکن اس کی اجازت محترمہ بےنظیر بھٹو کے شوہر آصف زرداری نے نہیں دی، اور پھر سونے پر سہاگا جائے وقوع کو فورینزک معائنے سے پہلے ہی دھو کر اچھی طرح صاف کر دیا گیا، جس نے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ کر دیا اور اس وقت کی سرکار کو مزید مشکوک بنا دیا۔ بلکہ بلاول بھٹو نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے سیدھا اس وقت کے صدر جنرل مشرف کو اپنی ماں کا قاتل قرار دیا، اور اسی طرح مشرف نے ایک انٹرویو میں آصف زرداری کو بےنظیر بھٹو کے قتل میں ملوث قرار دیا تھا۔ پھر محترمہ بےنظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرانے کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے مدد لی گئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 8 فروری 2008 کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ محترمہ کی موت کی وجہ گولی لگنی نہیں تھی بلکہ بوم بلاسٹ تھا۔ اس رپورٹ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا۔ غرض یہ کہ محترمہ بےنظیر بھٹو کی موت آج بھی ایک معمہ ہے جو حل نہ ہو سکا، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کو 28 دسمبر 2007 کو ان کے آبائی قبرستان گڑھی خدا بخش میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔